اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم۔ خطبہ شعبانیہ کے بارے میں ہمارے عرائض چل رہے تھے۔ یہ خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں جب ایک جمعہ ایک ہفتہ باقی رہتا تھا، اس ماہ شعبان میں رمضان مبارک سے پہلے یہ خطبہ دیا۔ اس خطبے کے بارے میں مختلف شرحیں اور تفسیرات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی، تفسیریں۔ آج جس چیز کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ صدقہ ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ فقیروں کو اور مسکینوں کو صدقہ دیں۔ اب صدقہ دینا سیدھی سی بات ہے، عام دنوں میں مستحب ہے، لیکن ماہ مبارک کے رمضان میں صدقے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ الصدقۃ یقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید سائل، صدقہ اس سے پہلے کہ فقیر کے ہاتھ میں، سائل کے ہاتھ میں پہنچے، خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ صدقے کا فلسفہ جو ایک بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے تاکہ فقیر اور امیر یکساں ہو جائیں، برابر ہو جائیں۔ انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں روزے کو کیوں فرض کیا ہے؟ تاکہ غنی اور فقیر برابر ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ، جس کو رہبر معظم نے نابغہ روزگار کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر سب انسان جن پر صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، خمس ہے، اپنے اگر واجبات کو یہ انجام دیں، اپنا حق ادا کریں، کوئی بھی دنیا میں فقیر نہ رہے۔ ہم واجب ادا نہیں کرتے، ہم نخرے کرتے ہیں، ہم توجیہات کرتے ہیں۔ اگر ہم پر 1 کروڑ واجب ہوتا ہے تو 2 لاکھ دے کے اللہ پر احسان کر دیتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا۔ نہ بابا نہ، ایسے تھوڑی ہے۔ جو ذمہ داری ہے جب تک اس کو ادا نہیں کرو گے، اس صدقے واجب کو نہیں دو گے، زکوٰۃ کو نہیں دو گے، تب تک تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ وہ مال تمہارا حرام ہے جب تک تم اس سے خمس اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ صدقہ اگر انسان اس کا پابند ہو جائے اور خمس کا اگر پابند ہو جائے، کوئی سید غریب ایسے مانگتا نہ پھرے۔ کتنی بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے بیچار بے سہارا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو بلا کر کیا، وہ کما تو نہیں سکتے، معذور افراد ہیں، یا بیوائیں کہاں جائیں ہمارے معاشرے میں؟ اللہ نے نظام کیوں بنایا ہے؟ ایسے ہی بنا دیا ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے اس کا۔ صدقہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ الم یعلم ان اللہ یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ التواب الرحیم۔ بلاخر آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، امیر المومنین کی زندگی پڑھ کے دیکھیں۔ رات کے وقت نقاب لگا کے، نقاب کے ساتھ آتے ہیں کوفے کی گلیوں میں، حالانکہ امیر المومنین حاکم ہیں اس وقت، ایک ایک غریب کے دروازے پہ وہ تھیلا دے کے آتے ہیں، وہ بوری آٹے کی دے کے آتے ہیں، تاکہ میری حکومت میں کوئی غریب بھوکا نہ سوئے۔ آج کل کے حکمرانوں کو اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ سیاستدان اپنی آپ سے گلا شکوہ، یہ وہ اس پر بلیم لگا رہا ہے، اس پر بلیم لگا رہا ہے، ہم کہاں ہیں؟ وہ جو معاشرہ، اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، ہم کہاں ہیں؟ وہ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، وہ آٹا اتنا مہنگا کر دیا کوئی کھا نہیں رہا۔ کہاں گئے صدقات؟ کہاں گئی حکومت کی ذمہ داری؟ امام صادق علیہ السلام خود جاتے ہیں، امام باقر علیہ السلام خود جاتے ہیں، لوگوں تک یہ پہنچا کے آتے ہیں۔ جب سوال کیا جاتا ہے یبن رسول اللہ، آپ خود کیوں دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ فرماتے ہیں کہ انما الصدقہ تقع فی ید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں پہلے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ما من شیء الا قد وکلت من یقبضہ غیری، امام صادق فرماتے ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہر چیز پر میں نے وکیل مقرر کیا ہے، کوئی ذمہ دار ہے، الا الصدقہ، صدقہ، فانی اتلقاھا بیدی تلقفا، اس صدقے کو میں خود اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوں۔ اتنا قرب ہے، قرب الہی ہے۔ جو انسان صدقہ دے گا اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی،
یہ بزرگان نے، علماء نے اس لیے خامخواہ نہیں کہا کہ آپ صدقہ دیں تنزل البرکہ، برکت نازل ہوگی، رحمت نازل ہوگی آپ کے۔ دیکھیں میں سکھر میں ایک جگہ گیا، وہ مزدوری کرتا تھا وہ شخص پہلے، لیکن اللہ نے کچھ اس کو دیا تو اس نے تعہد کیا۔ وہ ایک جگہ گیا تو اس نے خود اس کو یہ مشکل پیش آئی کہ دوپہر کا ٹائم تھا اور اس کو اس ٹائم کھانا نہیں ملا، تو اس نے کہا جب وہ بھوک کی شدت اس ٹائم مجھے محسوس ہوئی، میں نے خدا سے عہد کیا پروردگارا آج کے بعد میں روزانہ 2 دیگیں فقراء کے لیے اسی جگہ بانٹوں گا۔ اب اس کو رنگ لگ گیا ہے، بڑی دکان، بڑی شاپ بن گئی، اب کروڑوں کا مالک ہو گیا ہے۔ کیا ہے، آپ دیں گے تو اللہ آپ کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں میں دوں گا تو مال ختم ہو جائے گا، اللہ کہتا ہے کہ رازق اور مالک میں ہوں، میرے بندوں کو اگر تم کھلاؤ گے پلاؤ گے ان کو مال عطا کرو گے، مالک تو میں ہی ہوں، تمہارے رزق میں اور برکت عطا کر دوں گا۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں صدقات دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو واجبات ہیں ہمارے اوپر ان کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔